السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ساس و نحو کا 17واں سبق، جو کہ ہے اس میں اشارہ کا بیان۔ لاسٹ سبق ضمیر کا بیان تھا، ساس و نحو کا 16واں سبق۔ اسے چھوڑنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہم پہلے ریکارڈ کروا چکے ہیں، ضمیر کا بیان اساس الصرف والا، تو وہ بالکل سیم ایز اٹ از ہے۔ اس سبق میں تمرین ایک ایڈیشنل چیز ہے، جو کہ آپ خود سے بذات خود حل کیجیے گا تو آپ کو ایک اچھی پریکٹس ہو جائے گی، کیونکہ اساس الصرف والے ضمیر کے بیان والے سبق میں تمرین نہیں تھی۔ آپ وہی سبق، اس کا میں لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہ دیکھیے گا، اور اس کے دیکھنے کے بعد آپ اساس النحو میں جو ضمیر کے اشارہ ضمیر کے بیان میں جو تمرین دی گئی ہے، آپ اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو سبق بالکل محفوظ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم پڑھیں گے اس میں اشارہ کا بیان۔ اس میں اشارہ کی تعریف: وہ اسماء جن کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی، جیسے ھذا یہ، ذالک وہ، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اشارہ وہ اسماء جن کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ فائدہ: جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، جیسے ھذا قلم۔ اب یہاں ھذا اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ کے ذریعے جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا وہ مشار الیہ کہلاتی ہے، مشار الیہ، ٹھیک ہے جی۔ اس مثال میں ھذا اس میں اشارہ اور قلم مشار الیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے جی، دور و نزدیک کے اعتبار سے اس میں اشارہ کی تقسیم: اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید۔ اس میں اشارہ قریب جس کے ذریعے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جو قریب ہو، جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اب یہاں جو ھذا ہے یہ اس میں اشارہ ہے جو کہ قریب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اس میں اشارہ بعید جس کے ذریعے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جو دور ہو، جیسے ذالک باب، وہ دروازہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اشارہ وہ جو قریب کے لیے استعمال ہو وہ ھذا ہے، اور اس میں اشارہ وہ جو بعید کے لیے استعمال ہو وہ ذالک ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے انہوں نے نیچے ٹیبل بھی بنا دیا ہے کہ اس میں اسماء اشارہ قسم، جنس، واحد، تثنیہ اور جمع، ٹھیک ہے جی۔ قسم انہوں نے لکھا ہوا قریب کی ایک الگ ٹیبل بنا دیا ہے، اور بعید کا ایک الگ ٹیبل بنا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور قریب میں بھی دو جنس ہیں، ایک مذکر ایک مؤنث، اور بعید میں بھی مذکر و مؤنث۔ مذکر قریب کا واحد کا صیغہ ہوگا اسماء اشارہ ھذا، ٹھیک ہے جی۔ اور مذکر قریب میں تثنیہ ہوگا ھذانی یا ھذینی، ٹھیک ہے، ھذانی یا ھذینی، اسی طرح جس طرح ہم تثنیہ بناتے رہے ہیں۔ اور جمع کا صیغہ ہوگا قریب کا ھؤلائی، ٹھیک ہے جی۔ ھؤلائی یہ جمع کا صیغہ ہے، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے، قریب کے لیے۔ آگے ہے بعید۔ مذکر بعید کے لیے واحد کا صیغہ ہوگا اس میں اشارہ کا ذالک، ٹھیک ہے، اور مؤنث بعید کے لیے واحد کا صیغہ ہوگا تلک۔ اسی طرح مذکر بعید کا تثنیہ کا صیغہ اس میں اشارہ کا ہوگا ذانک، ٹھیک ہے، یا زینک، ٹھیک ہے۔ اور مؤنث بعید کا تثنیہ کا صیغہ ہوگا تانک یا تینک۔ اور اسی طرح مذکر و مؤنث بعید اس میں اشارہ جمع کا صیغہ ہوگا اولئک، ٹھیک ہے جی۔ اولئک اکثر قرآن پاک میں بھی ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، تو یہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اشارہ بعید ہے، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ کی قسم بعید ہے۔ احکام وہ کہتے ہیں اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا مذکر مؤنث واحد تثنیہ اور جمع میں برابر ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ احکام ہر بار کی طرح قواعد و فوائد کی طرح یہ چیزیں کچھ ذہن نشین کرنے کے لیے کچھ قواعد اور قوانین ہوتے ہیں جو کہ لازماً آپ کو یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے MCQs بن کے آ سکتے ہیں، یا یہ خود بھی ایک لانگ کویشچن بن سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح نمبر 2، اس میں اشارہ کے بعد کوئی اس میں نکرہ آ جائے تو اس میں اشارہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا مذکر مؤنث واحد تثنیہ اور جمع میں برابر ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر اس میں اشارہ کے بعد کوئی اس میں نکرہ آ جائے تو اس میں اشارہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ
ہم نے ابھی اوپر ایک مثال پڑھی، ھذا قلم، یہ قلم ہے. تو قلم چونکہ یہاں پہ نکرہ ہے اور اس میں اشارہ ھذا کے بعد کوئی اس میں نکرہ آ جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ ھذا مبتدا اور نکرہ خبر ہے اور مشار الیہ اس مبتدا کی خبر. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 ہے، اس میں اشارہ کے بعد کوئی اسم معرف باللام آ جائے تو عموماً اس میں اشارہ کو موصوف اور مشار الیہ کو صفت بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. اگر اس میں اشارہ کے بعد کوئی معرف بن لام آ جائے، جیسے ھذا الکتاب، ھذا اس میں اشارہ اور آگے الکتاب معرف باللام. معرف باللام کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہوگی. اس میں جس نکرہ کو معرفہ بنایا گیا ہو الف لام کے ذریعے، جس اس میں نکرہ کے شروع میں الف لام آ جائے تو وہ اسے اس میں معرف باللام کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر اس میں اشارہ کے بعد اس میں معرف باللام آ جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں اشارہ موصوف ہے اور مشار الیہ صفت ہے. ٹھیک ہے. موصوف صفت بن کے مرکب توصیفی. ٹھیک ہے جی. آگے ہم بڑھتے ہیں جی اس کی تمرین کی طرف. سوال نمبر 1 ہے جی، نمونے کے مطابق درج جملوں کا اردو ترجمہ کریں اور اس میں اشارہ اور مشار الیہ کو الگ الگ کریں. بڑا ہی آسان سا کام ہے. ھذا مفید، یہ مفید ہے. ھذا اس میں اشارہ مشار الیہ مفید. ھذا غلام زید، ھذا اس میں اشارہ اور غلام زید مشار الیہ ہے. ٹھیک ہے جی. ویسے غلام اور زید یہاں کیا بن رہے ہیں؟ غلام مضاف بن رہا ہے اور زید مضاف الیہ بن رہا ہے. یہ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہوئے اور مرکب اضافی ہو کر ھذا مبتدا کی خبر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم نے ابھی اوپر پڑھا نا کہ اگر اس میں اشارہ کے بعد کوئی اس میں نکرہ آئے تو یہاں پہ نکرہ غلام ہوا ہے نا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ آگے مضاف ہوا ہے تو نکرہ کو اس پورے کو ہم مضاف الیہ کو مرکب اضافی کو خبر بنائیں گے اور ھذا اس کی مبتدا. ھاتانی دجاجتانی، اس میں ھاتانی اس میں اشارہ ہے، دجاجتانی مشار الیہ ہے. ھاؤلائی نائمون، ھاؤلائی اس میں اشارہ ہے اور جمع کا صیغہ نائمون مشار الیہ ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح نیچے ذالک اس میں اشارہ ہے، فضل اللہ مشار الیہ، ھذہ اس میں اشارہ ہے اور بنتن مشار الیہ. آگے جی تلکم رأتو، تل کا اس میں اشارہ ہے اور المرأتو یہ مشار الیہ ہے. ھذا اس میں اشارہ ہے، امر معلوم یہ مشار الیہ. اسی طرح ھذہ اس میں اشارہ ہے، ساعۃ الید یہ مشار الیہ ہے. آگے وہ کہتے ہیں نمونے کے مطابق مذکر و مؤنث کا خیال کرتے ہوئے درج ذیل اسماء اشارہ اور مشار الیہ کے تثنیہ اور جمع کے ساتھ چارٹ مکمل کریں. واحد ہمیں انہوں نے دے دیے. ہم نے اگر تثنیہ مذکر ہے تو تثنیہ مذکر کا اس میں اشارہ لگانا ہے اور اگر تثنیہ مؤنث ہے تو تثنیہ مؤنث کا اس میں اشارہ لگانا ہے. اسی طرح اگر جمع مذکر ہے تو جمع مذکر کا اس میں اشارہ لگانا ہے اور اگر جمع مؤنث ہے تو جمع مؤنث کا اس میں اشارہ لگانا. اچھا دیکھیں، سب سے پہلی مثال واحد انہوں نے لکھا ہوا ہے ھذہ مسلمۃ، یہ ایک مسلم عورت ہے. ٹھیک ہے جی. ایک مسلمہ ہے. اب ھذہ مؤنث قریب کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور واحد مؤنث قریب واحد کا صیغہ ہے. آگے انہوں نے تثنیہ میں لکھ دیا ھاتانی مسلمتانی اور ھاؤلائی مسلمات. ٹھیک ہے جی. مسلمتانی تثنیہ کا صیغہ ہے، اسی کے مطابق اس میں اشارہ آیا ھاتانی جو کہ خود تثنیہ مؤنث کا صیغہ ہے. اسی طرح مسلمات جمع مؤنث کا صیغہ ہے اور اسی کے مقابلے میں اسی طرح آیا ھاؤلائی جو کہ اس میں اشارہ ہے اور جمع مؤنث کے لیے آتا ہے، جمع مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. آگے ہے ھذا الخادم، یہ خادم ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا ہم تثنیہ بنائیں گے ھذانی خادمانی. ٹھیک ہے جی. یہ دو خادم ہیں، ھذانی خادمانی. اور اس کی جمع ہم بنائیں گے ھاؤلائی خادمون. ٹھیک ہے جی. خادمون جمع مذکر کا صیغہ اور ھاؤلائی اس میں اشارہ جمع مؤنث و مذکر کا صیغہ. اسی طرح آگے ہے جی تلک معلمۃ،
یہ مؤنث بعید اس میں اشارہ ہے تل کا، جس کا معنی ہے وہ معلمتن وہ ٹیچر ہے یا مدرس ہے، وہ استانی ہے، ٹھیک ہے، استانی سے ہی ہوگا. سو اس کا مؤنث آپ بنائیں گے تانی کا معلمتانی، ٹھیک ہے جی، تانی کا معلمتانی. اور اس کا جمع ہم بنائیں گے اولئک معلماتن، وہ استانیاں ہیں، ٹھیک ہے جی. آگے لکھا ہوا ہے ھذا باب، یہ باب ہے، اس کا تثنیہ ہوگا ھذان بابانی، ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح ہؤلاء ابواب، بابن کی جمع ابواب، اور ھذا کا جمع کا صیغہ، ھذا مذکر کا جمع کا صیغہ ہوگا ہؤلاء، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے جی. آگے تلک ابنتن، وہ بیٹی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا تثنیہ بنے گا تانی کا ابنتانی، وہ دو بیٹیاں ہیں. اور اولئک ابناتن، ٹھیک ہے جی، نون کے بعد الف لگائیں گے اور آخر میں تا. اولئک ابناتن یہ جمع ہو جائے گا. اسی طرح ھذا غلامی، غلامن اس کا مذکر ہوگا ھذانی غلامانی، اور مؤنث ہوگا جمع کا صیغہ اس کا ہم بنائیں گے ہؤلاء غلامون، ٹھیک ہے جی. تلک البقرۃ، وہ گائے ہے، ٹھیک ہے جی. تل کا اس کا تثنیہ بنے گا تانک البقرتانی، ٹھیک ہے جی، وہ دو گائے ہیں، دو بھینسیں ہیں. اور اولئک البقرتون، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا جمع کا صیغہ ہوگا، ٹھیک ہے جی. اسی طرح ذالک طفل، وہ بچہ ہے، اس کا تثنیہ ہم بنائیں گے ذانک طفلین، ذانک طفلانی، ٹھیک ہے، ذانک طفلانی. اور اولئک طفلون یہ جمع کا ہوگا، ٹھیک ہے جی. آگے جی سوال عربی میں ترجمہ کریں. یہ پانی ہے، ھذا ماء، ٹھیک ہے جی، وہ دو گلاس ہیں. ذانک گلاس کو کیا کہتے ہیں؟ ذانک کأسانی، ٹھیک ہے جی، کأسن گلاس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ذانک کأسانی. آگے جی وہ نیک عورت ہے، تلک وہ نیک عورتیں ہیں، جمع ہے، وہ نیک عورتیں ہیں. اولئک صالحات، ٹھیک ہے جی، وہ دو خوبصورت بچے ہیں. ذانک طفلان جمیلان، ٹھیک ہے جی. آگے وہ کمرہ ہے، تلک غرفتن، غرفتن کمرے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. سو امید ہے آپ کو یہ آسان سا سبق اور ساری تمرین کے ساتھ سمجھ آ چکا ہوگا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگلا سبق ہم پڑھیں گے اس میں موصول کا بیان، ٹھیک ہے. سو ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.